إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جس نے اس دنیا میں اندھا پن اپنایا، یعنی علم حاصل کرنے کا ہر ذریعہ اس نے بند کر دیا۔ سمن، وہ بہرا ہے، کسی کی پکار نہیں سنتا، کہ وہ نہ بھی سننا چاہے تو کوئی دوسرا اس کو سنا دے، او بھائی صاحب آگے کنواں ہے یا کھائیے۔ سمن، بکمن، گنگا ہے، کسی سے رستہ بھی نہیں پوچھتا، اور عمیون، اندھا ہے، اسے نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی یہی ذرائع نا علم حاصل کرنے کے، تینوں بند کر کے بیٹھا ہوں، حق سننا بھی نہیں، حق کہنا بھی نہیں، حق دیکھنا بھی نہیں۔ تو یہ دنیا میں اندھا پن جس نے اختیار کیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اور یہاں سے زیادہ وہاں پہ وہ در بدر ہوگا۔ وہاں چونکہ ایک طویل زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کے مصائب بھی ابدی ہیں، لہذا وہاں کا بھٹکنا جو ہے اس کا پھر کوئی سرا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے ایک تنگ معیشت، اس کا جینا دشوار۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے اٹھا کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ فریاد کرے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ دنیا میں میری آنکھیں تھی، میری بصارت تھی، میں دیکھتا تھا، کیا ہو گیا؟ وہ میری آنکھیں کدھر گئیں؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آیا کرتی تھی، نشانیاں، تو ان کو دیکھ کر ہم تک نہیں پہنچا، وہ دیکھ کر تجھے ہم یاد نہیں آئے، ان نشانیوں نے، ان آنکھوں نے تمہیں ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو نے سورج کو چڑھتے دیکھا، لیکن تو نے نہیں سوچا کہ اس کا خالق کون ہے۔ تو نے ہر چیز دنیا کی استعمال کی، پانی استعمال کیا، فرأیتم ماء الذی تشربون، تم وہ جو پانی پیتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ بصیرت کی آنکھ سے کبھی دیکھا ہے؟ وہ صرف پانی جان کر پینا تو جانور بھی پیتے ہیں، تمہیں تو اس کے خالق تک پہنچنا تھا۔ تو جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کذالک اتتک آیاتنا، تیرے ارد گرد ہماری نشانیوں کے ڈھیر لگے ہوتے، تمہیں ہم یاد نہیں آئے، ان آنکھوں سے تو نے دیکھا اور ان آنکھوں نے تجھے ہم تک نہیں پہنچایا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تو بھول گیا کہ وہ خالق کون ہے، اس کا وہ آکسیجن کا خالق کون ہے، اس پانی کا خالق کون ہے، تمہارے اندر کے نظام کا خالق کون ہے، تو ذکر کیا ہے،
کہ جس سے اگر اعراض کرے بندہ اس کو اوائڈ کرے، سامنے آئے بھی تو کوشش کرے کہ پہلو طے کرے، آنکھ نہ ملائے حق سے، نیواں نیواں ہو کے نکل جائے۔ ذکر یہ ہے کہ جب، یعنی میں اس کی سپیڈ کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ایک چیز اپنے بیگ سے نکالتے ہیں، جا کے باغ جہاں سے 20-30 سال بعد گئے، پھر وہاں کی چیزیں اور جو رکھی ہوتی ہیں بڑی بڑی پیٹیوں میں وہ نکالنا شروع کی، اور آپ کو میٹرک میں کسی نے، کوئی دوست نے کوئی تحفہ دیا تھا اور اچانک وہ نکل آتا، کوئی ڈائری نکل آتی، اس دوست تک ایک موبائل سم کے سگنل سے پہلے آپ کا دماغ پہنچتا ہے، اس تک آپ کا دل اس تک پہنچتا ہے، وہ یادیں اس تک پہنچتی ہیں، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا قد اتنا ہے، میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس کی شکل ایسی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ بھلا کیا تھا۔ یہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے یاد، یہ ہے آیا، یہ ہے نشانی۔ نشانی یہ کام کرتی ہے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ رب کے عرش کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ یاد ہمیں کبھی آئی ہے؟ نشان بکھرے پڑے، کہانیاں پڑھتے تھے نا، ہم سنتے تھے کہ جی وہ شہزادی کو لے گیا اور شہزادی نے چلاکی کے ساتھ جو ہے وہ اس بوری میں سے چنے جو ہے وہ گراتی گئی تاکہ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے والا اس نشان پر اس کے پیچھے آئے۔ یہ رب نے چاروں طرف نشانیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، جہاں کہیں بھی ہو تم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ پر ہو تو اونٹ تمہیں رب تک پہنچا دے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندی تمہیں رب تک پہنچا دے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھتے نہیں تم کہ کیسے نصب کیے ہیں، پہاڑ تمہیں رب تک پہنچا دے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے، زمین تمہیں خدا تک پہنچا دے جدھر تم آنکھ۔ وہ اقبال نے کہا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے چڑھتے ہوئے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ کیا ہے؟ انہیں دیکھ کے تمہیں رب یاد نہیں آتا، ان کے بنانے والا یاد نہیں آتا، رب کی یاد یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کی یاد سب سے بڑا ذریعہ رب تک پہنچانے کا بھی اور بندے کو سیدھا رکھنے کا بھی۔ اسی لیے کہا کہ جو میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد میں بھی آؤ تو اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِن کُنتُم تعلمون۔ پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ختم ہو جائے زمین میں منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق ڈھونڈو، جا کے کسان کھیتوں میں جاؤ، دکاندار دکانوں میں جاؤ، دوسرے دفتروں میں جاؤ، جو جس کا جہاں کام ہے جاؤ، اپنے ٹھیے کھولو، رزق کماؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہ ذکر صرف مسجد میں نہیں تھا، جہاں جہاں گئے ہو، جس دفتر میں گئے ہو، جس عدالت میں گئے ہو، جس کھیت میں گئے ہو، وہاں اللہ کو یاد رکھو، بننے نہ لوگوں کے واؤ، فصلیں نہ کاٹو ان کی، رشوت نہ لو دفتر میں، دکاندار پہ دکان پہ ہو تو ملاوٹ نہ کرو۔ یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، تھوڑا نہیں، کثرت سے یاد رکھو گے رب کو جگہ جگہ تو سیدھے رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ پاک تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جس کو یاد رکھا جائے، جس کے تذکرے کیے جائیں، جس کا ذکر ہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ احسان ہی تیرے، سب سے پہلی چیز میرا وجود، تیری نشانی، پھر جو ارد گرد ہے وہ سب تیری نشانیاں ہیں، جدھر نظر اٹھتی ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ انت احق من ذکر، تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تجھے یاد رکھا جائے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے
کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا، اور کس چیز نے بلا دیا تجھے اپنا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا ہے اس نے تیری اسمبلنگ کی ہے۔ یہ 4-5 چیزیں نا منہ پر، ان کی اسمبلنگ میں ہی ورائٹی ہے تو شکلیں الگ ہیں نا، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی، وہی ناک ہے، وہی منہ ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ماتھا ہے، وہی گال ہے۔ اسمبلنگ میں فرق ہوا ہے، کسی کا کتابی ہے، کسی کا بیضوی ہے، کسی کا کیسا بنایا کہ آنکھیں تھوڑی باہر نکال دی، آنکھیں تھوڑی اندر کر دی فٹنگ میں۔ وہ جو اندر ڈیلا ہے اس کا سائز تو ایک ہی ہے، وہ فٹنگ میں کسی کی موٹی ہیں، کسی کی چھوٹی ہیں۔ فرمایا تیری شکل بھی اس نے بنائی ہے، وہ اتنا تیرے ساتھ اس نے ان ٹچ رہا ہے ماں کے پیٹ میں بھی۔ ما غرک، تجھے کس نے رب بلا دیا؟ اور رب بھی وہ جو الکریم ہے، تو مانگ بھی نہیں سکتا اور اس نے دیا ہے۔ تو اللہم انت احق من ذکر، ذکر یہ چیز ہے، یہ انسان کے اپنے اندر سے ابھرتا ہے۔ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، اور تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری غلامی کی جائے، تیری غلامی کی جائے۔ وَأَرْأَفُ مَنْ وَأَوْثَرُ مَنْ ابْتُغِي، اور کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ وہ تو ہے کہ تجھ پر سب کچھ زمین و آسمان لٹا دیے جائے، جان وار دی جائے، اور تجھے پالے تو سب کچھ پا لیا، سب کچھ پا لیا تجھے پا۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتَغِي، قیمتی ترین خزانہ تو ہے۔ وَأَرْأَفُ مَن مَلَک، بادشاہوں میں سب سے زیادہ شفیق تو ہے۔ وَأَجْوَدُ مَن سُئِل، اور بہترین ہستی ہے کہ جس سے سوال کیا جائے۔ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کھلا ہاتھ تیرا ہے۔ حکومت کا تاج و تخت اور نعمت کی ڈلی اللہ کے لیے ایک ہی جیسے۔ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ۔ اقرب شہید وادنی حفیظ، اقرب شہید قریب ترین گواہ وہ خود ہے۔ جب ہم کچھ بھی کر رہے تو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، خدا موقع پر موجود ہوتا ہے۔ وادنی حفیظ، حفاظت کرنے کے لیے سب سے قریب ترین تو ہوتا ہے، باقی سب کو پہنچتے ہوئے دیر لگتی ہے۔ سب سے قریب ترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وادنی حفیظ، حلت دون النفوس، اے اللہ تو دلوں کے اندر گھس جاتا ہے۔ حلتا، جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے ایسے حل ہو جاتا ہے تو اندر، تو سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا، تو ہمارے ایک ایک سیل کے اندر تیری نظر ہے۔ حلت دون النفوس وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي، سر کے بالوں سے پکڑ کے تو کام کروا لیتا جو تو نے کروانا ہوتا۔ وَنَسَخْتَ الْآجَالَ وَكَتَبْتَ الْآثَارَ وَنَسَخْتَ الْآجَالَ، تو ہمارے آثار نیکی اور بدی کے ان کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ آجال ہماری تو لکھتا اور مٹاتا ہے، یہ سب تیرے ہاتھ میں۔ القلوب لک مفضیہ، اے اللہ دل تیرے سامنے ننگے ہیں۔ ہم تو ہم ہیں نا، کپڑوں کے اندر بھی وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا دل بھی تیرے سامنے ننگے ہیں۔ القلوب لک مفضیہ والسر عندک علانیہ، اور راز تیرے سامنے تشت ازبام ہے، تجھ سے تو کوئی چیز راز نہیں۔ حلت دون النفوس وَكَتَبْتَ الْآثَارَ وَنَسَخْتَ الْآجَالَ الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ
اقرب شہید و ادنا حفیظ حلت دون النفس۔ الحلال ما احللت، حلال وہی ہے جو تو نے حلال کی ہے، والحرام ما حرمت، اور حرام وہی ہے جو تو نے حرام کیا ہے، والدین ما شرعت، دین وہ ہے جو تو نے مشروع فرمایا ہے، شارع تو ہے، قانون دینے والا تو ہے، والامر ما قضیت، اور مالک ہوتا وہی ہے جو تو فیصلہ کر دیتا ہے، دائیں بائیں جو مرضی ہے کر لو، ہوتا وہی ہے جو رب نے لکھ دیا، والامر ما قضیت، الخلق خلقک، مخلوق ساری تیری مخلوق ہے، تو اس کا مالک، والعباد عبیدک، اور بندے سارے تیرے غلام ہیں۔ تو جناب علی یہ ہے ذکر، وہ والا ذکر جس کو وہ میاں صاحب نے کہا نا اکھیوں انا تے تلکن رستہ، اس ذکر سے جو بندہ غافل ہوتا ہے نا وہ آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، بے شک اس کی اتنی اتنی موٹی آنکھیں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نبی تو دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ محمد بن عبداللہ پہ جا کے ان کی نظر اٹک جاتی ہے، محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچتی۔ یہ سونوگرافی یہ ایمان ہی کرتا ہے۔ صحابہ کے لیے اپنے جیسا ایک انسان جو 40 سال تک ان میں محمد بن عبداللہ کے طور پہ رہے، پھر رسالت کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ بنے، یہ جو افسانوی ہوتا ہے نا، غیب کہانی کے طور پہ ایک چیز ملتی ہے، اس کو قبول کر لینا، اس سے عقیدت پیدا ہو جانا یہ آسان ہے، لیکن اپنے جیسا انسان سامنے ہو، کھاتا پیتا ہو، بازار جاتا ہو، تھیلے سودے کے لے کے آتا ہو، پیشاب بھی کرتا ہو، کہیں کھڑا ہوا پیشاب کرتا ہوا نظر آ جائے، غسل بھی کرتا ہو، جنابت بھی لائق ہوتی ہو، تو اس حالت میں ان کو اللہ کا رسول مان کر، اللہ کا نمائندہ ماننا اور اپنا سب کچھ ان کے سامنے سرنڈر کر دینا، یہ مشکل ترین مرحلہ، اور صحابہ کے لیے یہ مشکل گھاٹی تھی جو انہوں نے عبور کی، اور پھر اس کے بعد ان جیسا کوئی بھی نہیں، قیامت تک کوئی بھی نیک جتنے مرضی ہے کوئی نفل پڑھ لے، جتنی مرضی ہے روزے رکھ لے، ان 1000 جانیں ہوں ان کے پاس اور قربان کر دیں، وہ صحابہ کو درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے سامنے ایک انسان کو دیکھتے ہوئے، وہ کفار اتنے جو کہتے ہیں مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، دب کے کھاتے ہیں، دستی کا گوشت پسند ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازار بھی گئے ہوتے سودے خریدنے کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا کہانیاں گڑھتے ہیں، یا 11 سال اس نے نہیں کھایا، وہ ایک جو کھاتا تھا، سبحان اللہ، وہ ایک جو پہ تو چڑیا بھی نہیں زندہ رہ سکتی، اس کے اندر انتڑیاں نہیں تھی، میدا نہیں تھا، ایک جو روز کا وہ کھاتے تھے، کوئی کہتا جی ایک کھجور پر 10 روزے رکھ لیتے تھے۔ وَيَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ مَعَهُ مَلَكٌ، فرشتہ کیوں نہیں جو سودا شودا لے کر آیا کرے، پروٹوکول کیوں نہیں، وَلَهُ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ، ان کی بیویاں بھی ہیں، اور پھر ذریت میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں سرکار، وہ ہماری والی موج بھی اڑا رہے ہیں، تو یہ تو پھر ان ھذا الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ وہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا بڑے دانشور، وہ پکڑ کے وہ جو سادہ لوگ مومن ہوتے تھے وہ پکڑ کے بلا کے کہتے تھے کہ بھائی کس کے پیچھے لگے وہ، ان الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، تو وکھرا کیا ان میں؟ اس حالت میں ایمان لے کے آنا، سامنے دیکھتے ہوئے اپنے جیسے انسان کو، کسی کے 14 صدیوں بعد آپ تک کہانیاں پہنچی ہیں، ایک افسانوی شخصیت، اس پہ ایمان لے آنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رستہ دکھایا، ذکر اس کا نام ہے، کہ جدھر نظر اولاد کو دیکھو تو رب یاد آئے، بیوی کو دیکھو تو رب یاد آئے،
اپنے وجود کو سلامت دیکھو تو رب یاد آئے، نعمتیں جو بھی تم پر انعام کی ہیں اللہ پاک نے، رب یاد آئے، کسی کو خوبصورت دیکھو، کہ شیشہ دیکھو تو اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ تو یہ ہے ذکر جو مطلوب ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو باقاعدہ آنکھیں گنی جاتی ہیں۔ اگر ان چیزوں سے، اگر ان نشانیوں سے آپ رب تک نہیں پہنچے، ان آنکھوں کا استعمال نہیں کیا، تو قیامت کے دن پھر اندھے ہی اٹھنے والی بات ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اس کے پیچھے کوئی بندہ دوسرا تلوار لے کے یا خنجر لے کے دوڑ رہا تھا اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو آگے گلی میں ایک بندہ تھا اور اس نے اس کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے واسطہ دیا، اس نے کہا اللہ مجھے مت پکڑو، یہ مجھے مار دے گا، خدا کا نام ہے مجھے مت پکڑو، یہ مجھے مار دے گا۔ اس نے اس کو جپھی مار لی کہ پتہ نہیں اس نے اس کی چوری کی ہوگی یا کیا، اس کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ بھئی وہ مار ہی دے گا۔ خیر وہ آیا اور اس نے اس کو مارا خنجر اور قتل کر دیا۔ ایک صاحب کونے پہ کھڑے تھے، وہ انہوں نے کوئی اس میں انٹروین نہیں کیا، کوئی مداخلت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس گیا تو آپ نے فرمایا وہ جو قاتل ہے اس کو تو قتل کر دیا جائے، اور جس نے قتل میں مدد دی ہے اس کو بھی انہوں نے کوئی سزا سنائی، کیا تو اس کے ساتھ اس بھی سزائے موت دے دی دونوں کو، اور وہ جو تیسرا تھا آپ نے فرمایا اس کی آنکھیں نکال دو۔ وہ جو کھڑا ہوا تھا قتل ہوتے دیکھ رہا تھا کوئی بندہ کسی کو مارنے آ رہا ہے، اور اس نے اس کو روکا نہیں، فرمایا اس کی آنکھیں نکال دو۔ اس لیے کہ ان آنکھوں کا کیا فائدہ ہے جو ظلم دیکھیں اور روکنے کے لیے آگے نہ بڑھیں؟ ان آنکھوں کا دیکھنا وہ تو پھر ڈیڈ سی سی ٹی وی کیمرے ہی ہو گیا نا۔ مزہ تو تب ہے کہ دیکھو زیادتی کرتے ہوئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آنکھیں دیکھیں، ہاتھ روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔